اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی نبوت کے تعلق سے اور گفتگو تھی انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے تعلق سے، جس کتاب کو ان دروس کا مبنی قرار دیا گیا ہے اصول دین، اس میں یہ بحث اور بھی تفصیل کے ساتھ بہتر انداز سے نقل کی گئی ہے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ پوری تفصیل اس کی بیان کی جا سکے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو دقت کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک سطر ایک ایک لائن پر غور کریں۔ اس میں بہت عظیم مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس کتاب کے بارے میں دروس سنیں تو ایک ایک درس کئی سیشن کے ہو جائیں گے بات کی وضاحت کے لیے، چونکہ آج کے زمانے میں اتنے کسی کو فرصت نہیں اس بات کو مختصر کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی قدر و قیمت کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں آپ کی قدر و قیمت بڑھے، تو آپ اپنے عقائد کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور جو باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں ان باتوں کو دقت کے ساتھ پڑھیں، سوچیں، عمل کریں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں اس طرح اتاریں کہ یہ باتیں آپ کے وجود کا حصہ ہو جائیں۔ کل اگر کوئی آپ سے پوچھے انبیاء علیہ السلام عصمت کی دلیل کیا ہے تو آپ خاموش کھڑے نہ رہیں بلکہ فوراً انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی دلیل آپ کی زبان پر موجود ہونا چاہیے۔ یہی کام ہے۔ بس میں آپ سے عرض کروں، کیا کہتے ہیں بات تفصیل ہے، اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے اور بڑی محنت سے امتحان پاس کرتا ہے، لیکن جب وہ کلینک میں بیٹھ کر کے مریضوں کو دیکھتا ہے تو ساری ڈاکٹری بھول جاتا ہے، تو کیا یہ واقعی صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہے؟ تو اس نے پڑھا، مجھے پڑھا کس لیے تھا؟ بھولنے کے لیے۔ تو اگر یہ سب بھول گیا تو علاج کیا کرے گا؟ لوگ کہیں کہ پڑھا تھا تاکہ جو کچھ وہ یاد رہے، تاکہ اس کو مریضوں پر اپلائی کر سکے اور بر وقت مریضوں کو دیکھ کر کے صحیح فیصلہ کر سکے، دوا دے سکے۔ اسی طرح سے یہ عقائد کے دروس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خالی سن لیں، سمجھ لیں اور انعام حاصل کر لیں۔ انعام حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے کہ یہ دروس ہمارے وجود کا حصہ بنے، اور جب بھی ہمارے ذہن میں عصمت کے تعلق کو سوال ہو تو ہمارے ذہن میں عصمت کے تعلق سے ایسی مضبوط دلیل ہونا چاہیے کہ جو خود ہمیں بھی قانع کرے، خود ہمارا دل بھی اس سے مطمئن ہو اور ہم دوسروں کو بھی مطمئن کر سکتے ہوں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ اس کتاب کو دقت کے ساتھ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اور اگر کچھ سوالات ہیں اس کتاب کے تعلق سے تو آپ یہ جو نمبر دیے گئے ایمان فاؤنڈیشن کا، آپ اس پر ای میل کریں یا ان سے فون پر بات کریں، اس کے جو اگر کچھ وضاحتیں ہوں گی وضاحت آپ خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج کی بحث ہم جو عرض کرنا چاہیں خدمت میں، خدا بند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت آدم صفوت اللہ تھے اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آدم علیہ السلام پہلے نبی
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ان کے درمیان انبیاء کا سلسلہ ہے جن کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں، 5 اولي العزم پیغمبر ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اختصار کے پیش نظر اس کتاب میں 3 نبیوں کا تذکرہ ہے، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعات داستانیں نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات آئینے ہیں ہمارے لیے کہ کس طرح سے زندگی بدلتی ہے۔ مصر میں 2 قبیلے رہتے تھے، ایک قبطی قبیلہ تھا، ایک سبطی قبیلہ تھا۔ سبطی قبیلہ وہ تھا جو جناب یعقوب کی اولاد میں تھا، یعنی نبی کے فرزند تھے، انبیاء کے بیٹے تھے۔ اور جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت ملی ہے تو اس وقت ان سبطیوں کا دورہ ہوا، ان کو عزت ملی، وقار ملا، منزلت ملی، عہدے ملے، منصب ملے۔ قبطی قبیلہ ذرا اس منزل سے دور تھا اور اس کو وہ عزت، وہ وقار حاصل نہیں تھا جو سبطی قبیلے کو حاصل تھا۔ اس بات پر غور کریں اور عملی زندگی کریں۔ سبطی قبیلہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی نسل سے، لہذا ان کا وقار تھا، عزت تھی اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ قبطی قبیلہ دوسرا تھا جس کو اس کی عزت حاصل نہیں تھی۔ سبطی قبیلے میں انبیاء گزرے، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام اور انبیاء گزرے، یعنی قبیلہ انبیاء سے متعلق تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، گناہیں کی، غلطیاں کی، اشتباہات کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے ان کی عزت پامال ہوتی گئی، ان کا وقار ختم ہوتا چلا گیا، ان کی حیثیت ختم ہوتی چلی گئی، اور نوبت یہ آئی کہ وہ قبطی قبیلہ جو کل پس قبیلہ تھا وہ دھیرے دھیرے ابھر کر کے سامنے آ گیا۔ یعنی قبطی قبیلے کو جو منصب عہدہ ملا وہ اس کی ایک وجہ تھی سبطی قبیلوں کی گناہیں۔ یعنی جب کوئی قبیلہ، کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی انجمن، کوئی شخص، کوئی خاندان، کوئی سماج خدا بند عالم کے حکم کی مخالفتیں شروع کر دیتا ہے، خدا اس کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سبطی قبیلے والے پست ہو گئے، قبطی قبیلے والے آ گئے، اور انہی میں سے فرعون نکلا۔ فرعون قبطی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ فرعون نے آنے کے بعد سبطیوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، بے پناہ ظلم ڈھایا، جتنا ستا سکتا۔ اب سبطیوں کے پاس فرعون کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے فرعون کے ظلم سے نجات کی درخواست کی، روئے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگی۔ خدا نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی نجات کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بھی درس ہے، یعنی کبھی بھی انسان کو اپنی کثرت گناہ کی بنا پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اطاعت اور فرما برداری خدا بند متعال انسان کو عزت عطا کرتی ہے اور خدا کی نافرمانی انسان کو ذلت عطا کرتی ہے، تو اگر انسان نافرمانیوں کے بنا پر ذلت کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو خدا کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ کر کے خدا سے ان حالات سے نجات کی درخواست کرنا چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، فرعون کتنا ہی مسلط کیوں نہ ہو جائے، لیکن رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جب بھی دنیا کے حالات سخت ترین منزل پر پہنچ جائیں
تب بھی انسان کو اصلاح سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں گر گرا کر کے دعا کرنا چاہیے، خدا بند عالم دعا سنے گا اور نجات کے اسباب فراہم کرے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بلکہ ان کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ فرعون کے نجومیوں نے بتا دیا تھا ایک بچہ سبتیوں میں پیدا ہونے والا ہے تمہارے دوسرے قبیلے میں، وہ تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ فرعون نے اس خبر کے اوپر اعلان کر دیا کہ سبتیوں میں کوئی ایک بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہو جاتا تھا تو فرعون اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ ہزاروں بنی اسرائیل اور سبتی کے بچے قتل کرا دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں، صرف اس لیے کہ جناب موسیٰ پیدا نہ ہو اور فرعون کے تخت کو کوئی خطرہ نازل ہو۔ لیکن خدا جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کو روک نہیں سکتی۔ فرعون اپنے زمانے میں سپر طاقت کی علامت ہے، حکومت ہے اس کے پاس، اسباب ہے اس کے پاس، پوری طاقت اس کے پاس ہے، لیکن جب خدا بند عالم ارادہ کر لیتا ہے تو جس فرعون نے جناب موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کر دیا تھا، سبتی قبیلے کے ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، خدا بند عالم کا منشا یہ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے گھر میں پروان چڑھائیں گے، یعنی فرعون ہی کے گھر سے ہم اس کی حکومت کی نابودی کا انتظام کریں گے۔ یہ قدرت الہیہ نہیں ہے۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی غار میں پروان چڑھتے تو فرعون کہا مجھے نہیں خبر تھی۔ خدا کہتا نہیں، میں تمہاری گھر میں موسیٰ کو پروان چڑھاؤں گا، اور پروان چڑھایا تو رحمت الہی کہاں ہے؟ یعنی کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں ہمیں حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب ساری داستان تو جناب موسیٰ کی ولادت معجزہ، جناب موسیٰ کے ماں کی گود میں واپس آنا معجزہ۔ اب حالات ٹھیک تھے، جناب موسیٰ خدا نے نبی بنایا تھا، فرعون کے دربار میں رہتے تھے، لیکن فرعون کے مظالم سبتیوں پر چلے جا۔ جناب موسیٰ تو سبتی قبیلے کے تھے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور قبطی قبیلہ چونکہ فرعون کا قبیلہ تھا، لہذا قبطیوں کو کسی طرح کا ڈر نہیں تھا، لیکن کچھ بھی کرے گا تو ہمارا حاکم تو موجود ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، یعنی یہ مزاج آج کا نہیں، پرانا مزاج ہے کہ اگر آج ہماری پارٹی حکومت میں ہے اس کا مطلب اب ورکروں کو کوئی خطرہ نہیں، جو کچھ ہوگا بچا لیں گے، جس کا دل چاہے مار ڈالو، جو دل چاہے کر ڈالو، کیونکہ ہم اس وقت پاور میں ہیں۔ یہ صورت ہے۔ قبطی چونکہ فرعون کے قبیلے تھے، ان کو کوئی خوف نہیں تھی، سبتیوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، ظلم اٹھاتے تھے، لیکن ان کے خلاف کوئی شکایت سننے والا نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام محل سے باہر نکلے، اب دیکھیں ایک قبطی بلا وجہ سبتی کو مار رہا ہے، بلا وجہ مظلوم کو مار رہا ہے، اور یہ بیچارہ فریاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو پہچان لے کہ ہمارے قبیلے سے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ اس کے پاس گئے، اور جو ظلم کر رہا تھا، جو ستا رہا تھا، اس کو گھونسا مارا، مر گیا۔ اب یہ خبر گشت کر گئی کہ سبتی قبیلے کے ایک آدمی نے قبطی قبیلے کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یعنی رولنگ پارٹی کے کسی آدمی کو اس شخص نے مار دیا جو رولنگ پارٹی میں نہیں ہے، بلکہ جو رولنگ پارٹی کے اگینسٹ میں ہے۔ تو رولنگ پارٹی کا مزاج تو برہم ہوگا۔ یہ خبر گشت کر گئی۔ پھر دوسرے دن بھی بات ہونے لگی،
پھر ایک قبطی ایک دوسرے سبطی کو مار رہا تھا، جناب موسیٰ نے اس نے پھر جناب موسیٰ کے بعد اب جب اس کی مدد کے لیے پہنچے تو خبر تو گشت کر گئی جناب موسیٰ کے ایک ہاتھ سے آدمی مر گیا، تو کہا کہ آپ مجھے بھی قتل کر ڈالیں کیا؟ اب یہ مسئلہ ہے، اگر موسیٰ اسی طرح سے آزاد رہے تو ایک ایک قبطی کو مار ڈالیں گے، ایک گھوسے میں سارے قبطی ختم ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لو۔ اب دیکھیں خدا کا کہنا کیا ہوتا ہے، جس وقت ظالموں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، خدا نے ان کے منصوبے سے جناب موسیٰ کہا کہ موسیٰ دیکھو تمہاری گرفتاری کا، تم مصر سے نکل جاؤ۔ یعنی اسباب نجات خدا فراہم کرتا ہے۔ جناب موسیٰ مصر سے نکل گئے، چلے جا رہے ہیں، شہر مدین میں پہنچے، کئی دن کے تھکے ماندے ایک درخت نیچے آ کر کے بیٹھ گئے، نہ پانی موجود تھا نہ کھانا موجود تھا، پریشان تھکے ماندے۔ وہاں دیکھا کنویں پر کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، دو عورتیں کنارے کھڑی ہوئی ہیں جو پانی پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں پانی بھر رہی ہیں؟ کہا کہ یہ مرد موجود ہے اور ہم مرد کے ساتھ پانی، اس کے باوجود یعنی یہ تہذیب اس زمانے میں تھی کہ عورتوں میں حیا موجود تھی، وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل کے کام نہیں کرتی تھی۔ جناب موسیٰ نے کہا ہم پانی پلا دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے ان کو پانی بھر کے دے دیا، وہ اپنے گھر گئی، جانے کے بعد اپنے والد سے بیان کیا کہ آج ہماری باری جلدی آ گئی، وہ ایک آدمی آیا تو اس نے ہماری طرف سے پانی بھر دیا اور ہم جلدی چلے آئے، کہ بلا کے لے کر کے آؤ۔ جناب موسیٰ کو بلایا گیا، پوری داستان وہاں سنائے گی۔ جناب شعیب جو نبی تھے انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ اب تم کو نجات مل گئی، تم گھبراؤ نہیں، یہاں کوئی ستانے والا نہیں، کوئی گرفتار کرنے والا، کوئی پریشانی تم کو نہیں ہوگی، تم کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ جناب موسیٰ 8 سال وہاں پر رہے۔ جناب شعیب کے ساتھ ان کی ایک لڑکی سے شادی کی، پھر جب ان کی مدت خدا نے اب فرعون واپس چلے جاؤ پھر۔ اب جناب موسیٰ کو خدا کہ جناب موسیٰ مدین سے نکلے، جانے لگے تو خدا سے دعا کی پروردگار میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میرے دل کو کشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ جناب موسیٰ وہاں سے نکلے، خدا نے کو کلیم اللہ کا لقب دیا، فرعون کے پاس واپس آئے۔ اس زمانے حالات بدل چکے تھے۔ جناب موسیٰ نے اب خدا کا پیغام پہنچایا کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے۔ یہ بھی ایک عبرت ہے، درس ہے۔ یعنی آدمی کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی بھی بڑی طاقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ جس کی بنا پر کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے پیغام پہنچایا، فرعون نے مخالفت کی، لیکن پیغام میں اثر اتنا زیادہ تھا کہ لوگ دھیرے دھیرے اس پیغام کو قبول کرنے لگے۔ جب پیغام دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان عام ہو قبول ہونے لگا تو اب فرعون کو یہ احساس ہوا اگر یہ پیغام ایسے عام ہوتا رہا اور لوگ جناب موسیٰ کے دین کو قبول کرنے لگے تو کل میری بادشاہت کا کیا ہوگا، میری حکومت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ لوگ اسی وقت تک میری حکومت کو تسلیم کریں گے جب تک موسیٰ کا دین نہیں چلتا، اور لوگ مجھے خدا مان رہے ہیں، لیکن جس پر لوگوں کو پتہ چل جائے گا حقیقی خدا کوئی اور ہے اور جناب موسیٰ کے دین کی پیروی کرنے لگیں گے، اس وقت پھر مجھے کوئی پوچھنے والا، میری حکومت، میرا سلطنت، میرا تخت و تاج سب تاراج ہو جائے گا۔ تو کیا نوبت کیا ٹھیک ہے مقابلہ کیا جائے جناب موسیٰ سے؟ جناب موسیٰ نے بہت تبلیغ کا مقابلہ کیا۔ ایک کام اگر ہم قتل کر دیں گے تو قتل کرنے سے بات بنے گی نہیں، بات اور عام ہو جائے گی۔ ایسا کام کرو جناب موسیٰ کو مقابلے بلاؤ اور جناب موسیٰ کو ہرا دو۔ جب جناب موسیٰ ہار جائیں گے تو خود بخود ان کی تبلیغ سے ختم ہو جائے گا۔ جادوگر بلائے گئے، جناب موسیٰ آئے، جادوگر نہ معلوم کتنی محنت سے مشقت سے تحقیق کے بعد اپنا جادو پیش کیا۔ جناب موسیٰ نے خدا کو اس سے ایک عصا پھینکا اور سارا جادو ختم ہو گیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو چیز ہم لے کے آئے تھے کچھ اور ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جو لائیں یہ جادو نہیں، یہ خدائی طاقت ہے،
ان کو احساس ہوگا حق خدائی طاقت کے ساتھ جادوگروں نے اسلام قبول کیا۔ فرعون کو بہت واقعی، یعنی وہ جادوگر جو کل فرعون کی خدائی بچانے کے لیے آئے تھے، انہی جادوگروں نے کھڑے ہو کر فرعون کی خدائی کا انکار کیا اور حقیقی خدا کا اقرار کیا، سجدے میں گر گئے۔ بس داستان لمبی ہے، آپ قرآن میں جگہ جگہ داستان موجود ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ جب فرعون کا یہ کام ختم ہو گیا، جناب موسیٰ کا دین اور زیادہ پھیلنے لگا، اور زیادہ پھیلنے لگا، لوگ جناب موسیٰ کے دین کی طرف برابر سے آنے لگے۔ تو جب فرعون کو اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہونے لگا تو اس نے کہا ایک کام کرو، موسیٰ اور پوری قوم کو قتل کر ڈالو، ایک حملہ کرو اور جناب موسیٰ کے ساتھ ان کے سارے چاہنے والوں کو تہہ تیغ کر ڈالو۔ خدا بندہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ قبل اس کے لوگ تم پر حملہ کریں، تم گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سب کے لوگ جناب موسیٰ کی ہمراہی میں نکل گئے، چلتے چلے جا رہے۔ جب فرعون کو خبر ملی کہ ہم جن کے گھر پر حملہ کرنے والے تھے تو گھر چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کو بہت غصہ کہ ہم بھی ان کا پیچھا کرتے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریا نیل پر پہنچے، وہاں دریا تھا، لوگ ہم کیسے آگے بڑھیں؟ خدا بندے جناب موسیٰ کو حکم دیا اپنا عصا مانگو، عصا مارا پانی پر، راستہ بن گیا۔ اس سے بغیر جب انسان خدا پر بھروسہ کر کے نجات کے لیے نکلتا ہے تو خدا وہاں راستہ بناتا ہے جہاں عام راستہ نہیں ہوتا۔ پانی میں راستہ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ جہاں عام راستہ وہاں خدا راستہ بنا دیتا ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے خدا نے راستہ بنایا، اور جب فرعون کا لشکر اس راستے میں پہنچا تو غرق ہو گیا۔ یہ نظام الہی، ایک ہی چیز کسی کی نجات کا سبب بنتی ہے اور وہی چیز کسی کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اور آپ غور کریں، یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ فرعون جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے قدموں کے نیچے نہریں جاری ہیں، جو اپنے قدموں کے نیچے نہریں جاری کرنے کو فخر و مباحات سے پیش کرتا تھا اور اپنے خدائی کی دلیل قرار دیتا تھا، خدا بند عالم نے اسی نہر میں اس کو ڈبویا ہے۔ یہاں عبرت ہے، یعنی وہ چیز جو کل ہماری عزت کا سبب بن سکتی ہے، اگر غفلت ہو جائے تو وہی ہماری ذلت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں خدا بند عالم سے جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، خدا نے جناب موسیٰ کی قوم کو نجات دی، فرعون ہلاک ہو گیا، اور آج تک یہ نمونہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل جو ہے تو ایک نئے قصے شروع کر دی، اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ جناب موسیٰ کی داستان ہے کہ کس طرح سے خدا نے ایک عزت دار قوم کو گناہوں کی بنا پر پستی عطا کی، اور پھر کس بنا پر نبی کی اطاعت، فرما برداری، ایمان، پھر ان کو 2 مرتبہ عزت عطا کی۔ سبط قوم کو عزت ملی تھی انبیاء سے کی بنا پر، ذلت ملی تھی مخالفت کی بنا پر، پھر برتری ملی انبیاء موسیٰ کی اطاعت کی بنا کے اوپر، اور اسی انبیاء کی پیروی کو نجات مل گئی۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے ہم بھی اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کر سکیں اور ان کی مزاج حکم کے مطابق عمل کر سکیں، تاکہ ہم بھی اس دنیا میں عزت دار زندگی گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔